بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا بھائی، چیپٹر نمبر 6 ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں جو اب یہ سیکنڈ ٹاپک ہے صحابہ کرام کے متعلق بات ہے یہاں پہ، اور ان میں بھی جو صحابہ کرام کا ذکر ہے ان میں پہلے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے متعلق پڑھیں گے، اور جیسے میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ ڈیٹیل سے پڑھنا اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس میں سے شارٹ کویسچن بھی آ سکتے ہیں اور لانگ بھی، اور ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ اور کنیت ابو موسیٰ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام قیس اور والدہ کا نام طیبہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے شروع میں ظاہر ہے کہ ایک انٹروڈکشن دیا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کا نام کیا تھا، کنیت کیا تھی، اور والد کا نام، والدہ کا، تو ایک بیک گراؤنڈ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے یہ انفارمیشن اہم ہوتی ہے ایم سی کیوز کے لیے، شارٹ کویسچن کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے رہنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق یمن کے مشہور قبیلہ اشعر سے تھا، اسی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ اشعری مشہور ہوئے، ظاہر ہے کیونکہ اپنے قبیلے کے نام کی وجہ سے ان کا یہ نام جو ہے وہ پڑ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام لائیں، یعنی کہ پہلے یہ خود مسلمان ہوئے، اور جب آپ نے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں تو وہ بھی پھر اسلام لے آئیں، اور مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی۔ قبول اسلام۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کا سورج طلوع ہونے کی خبر سن کر، یعنی ان کو جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہاں موجود ہیں اور ایک مذہب جو ہے وہ اس کا پرچار کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ خبر سنی تو یہ پھر وہاں چل پڑے۔ قبول اسلام۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کا سورج طلوع ہونے کی خبر سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری راہ حق کی تلاش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ یعنی جو ہی ان کو پتہ چلا، خبر ظاہر پھیل جاتی ہے نا اس طرح کی چیزوں کی، کہ ایک نئے نبی آئے ہیں اور وہ کون کون سی باتیں بتا رہے ہیں، تو ان کو بھی تجسس ہوا اور یہ پھر وہاں گئے، چیزوں کو سمجھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنے خاندان کو دعوت دینے کے لیے یمن لوٹ گئے۔ ظاہر ان کو ہوا کہ اب میرے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی ایک اچھی چیز کی طرف آ جائیں، تو واپس گئے اور ان لوگوں کو ظاہر ہے کہ مائل کرنا شروع کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے آپ کے قبیلے کے 50 افراد نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یمن سے ایک جماعت کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر کے بعد مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ سارا ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ کہاں کہاں وہ گئے اور کیا کیا انہوں نے کام کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن پر حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل کو عامل مقرر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ عامل یہی ہے جیسے گورنر وغیرہ بنا دیتے ہیں، اور انہوں نے سارا وہ ایریا جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، تو ان کو ظاہر ہے کہ ایک قسم کا حکمران بنا کے بھیجا نا یمن کے اوپر، تو پھر ساتھ ان کو ہدایت کی ہیں، نصیحتیں کی ہیں، اور نصیحتیں کیا کی ہیں؟ 2 بندوں کو بھیجا، زیادہ سے زیادہ ایریا ہوگا کہ تم دونوں آسانی پیدا کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا، ٹھیک ہے نا، اچھے طریقے سے کام کرنے ہیں، خوشخبری دینے والا بننا ہے، دور نہ بگانا، اور آپس میں اتفاق رکھنا اور اختلاف نہ کرنا۔ حجۃ الوداع میں شرکت۔ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا۔ یہ وہی حج تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دفعہ حج کیا تھا، اور تمام مسلمانوں کو جو ہے وہاں پہ ایک خطاب فرمایا اور ان کو اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ بتائیں۔ تو حج کا اعلان فرمایا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن سے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، عبداللہ بن قیس، کیا تم حج کے ارادے سے آئے ہو؟ عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت کیا ہے، یعنی آپ کی نیت کیا ہے، کس وجہ سے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے۔ اب دیکھیں نا کس حد تک جو ہے وہ صحابہ اکرام اپنے ان کی جو تھنکنگ تھی کس حد تک تھی، کہ جیسے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا ہے وہی چیزیں انہوں نے کرنی ہے، وہی میری نیت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ ارشاد فرمایا، قربانی ساتھ لائے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ تو پھر حکم ہوا کہ تم طواف اور سعی کر کے احرام کھول دو۔
کارہائے نمایاں کہ کون کون سے بڑے کام جو ہیں انہوں نے کیے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ اور کوفہ کا والی مقرر کیا، یعنی اس کے بعد جو ہے ان دو جگہوں پہ بھی آپ یہ حکمران اور گورنر بن کر گئے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے نہاوند اور اصفہان، یہ دو علاقوں کے نام ہیں، نہاوند اور اصفہان کے علاقے فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کیے۔ بصرہ میں آپ رضی اللہ عنہ نے ایک نہر تعمیر کروائی جو نہر ابی موسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بڑے بڑے کام ہیں جو انہوں نے کیے۔ اخلاق و عادات، حضرت ابو موسیٰ اشعری نہایت متقی، پرہیزگار اور نیک سیرت صحابی تھے۔ خشیت الہی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اتباع رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیچھے چلنا، توکل ہوتا ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہر چیز میں، شرم و حیا، امت مسلمہ کی خیر خواہی کہ کیسے مسلمان جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، سادگی، ان کے اندر سادگی تھی، خدمت رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا، تقوی پھر وہی ہے اللہ سے ڈرنا اور اچھے کاموں کی طرف جانا، اور پرہیزگاری آپ کی سیرت کے نمایاں اوصاف تھے، یعنی آپ کے جو کریکٹر ہے اس کے اندر یہ نمایاں خصوصیات ان کے اندر یہ موجود تھیں۔ فضل و کمال، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بارگاہ رسالت مآب میں خاص قرب حاصل تھا، یعنی کہ کافی نزدیک تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ ان 6 افراد میں شامل تھے جن کو عہد رسالت میں فتویٰ دینے کی اجازت تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہ فتویٰ دے سکتے تھے کہ کسی بھی بات پہ کوئی بندہ پوچھنے آیا ہے تو اس کو سمجھ کے وہ بتا سکتے تھے بھائی یہ ایسے ایسے کر لو، ٹھیک ہے، تو وہ پھر وہ اگلے لوگ جو تھے وہ مانتے تھے۔ جیسے ایک بڑا آدمی بتا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ایک بندہ نہیں پہنچ سکتا ان کے پاس، تو یہ فتویٰ دے سکتے تھے کہ لو بھائی یہ چیز ایسے کرو، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہوا ہے، تو وہ بتا سکتے تھے کہ ایسے ایسے آپ کو کرنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ سر تا پا، سر سے لے کر پاؤں تک علم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ تو اب دیکھیں نا یہ حضرت علی کی جو ہے گواہی آ گئی کہ وہ جو ہے سر سے پاؤں تک یعنی اوورآل جو ہے علم کے اندر جو ہے وہ رنگے ہوئے ہیں۔ اشاعت علم، قرآن و سنت کی اشاعت اور اسے دوسروں تک پہنچانا۔ اشاعت کا مطلب یہی ہے کہ قرآن و سنت کی جو چیزیں ہیں دوسرے لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ اشاعت آج کل کے زمانے میں تو یہی ہے نا کہ آپ کوئی چیز ہے تو آپ جو ہے وہ اس کی بک بنا لیتے ہیں اور پبلش کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اشاعت ہے بیسیکلی۔ تو اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر کوشش کرتے رہے۔ آپ کا اصول تھا کہ جو کچھ کسی کو معلوم ہے وہ ضرور دوسروں تک پہنچنا چاہیے۔ آج کل بھی یہی ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جو بندہ کنجوسی کرتا ہے وہ علم وہاں تک ہی محدود رہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ علم کو آگے پھیلانے کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں، ورنہ آئنسٹائن اپنا نالج اپنے تک ہی رکھتا تو وہ آگے کیسے چیزوں کا پتہ چلنا تھا۔ جہاں کہیں آپ کو چند لوگ اکٹھے مل جاتے آپ ان تک کوئی نہ کوئی حدیث شریف پہنچا دیتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے 360 احادیث مروی ہیں کہ یہ 360 احادیث انہوں نے بتائی ہیں، جن میں سے 50 متفقہ علیہ ہیں۔ یہ متفقہ علیہ کا بھی یہ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر عالم جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، سب کا اتفاق ہے اس کے اوپر، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ موجود ہیں۔ یہ اصل میں ہماری یہ 2 احادیث کی کتاب ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، بہت بڑی کتابیں ہیں اور یہ ٹاپ کی کتابیں سمجھی جاتی ہیں احادیث کی۔ تو جو احادیث ان میں موجود ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ پکی بالکل صحیح احادیث ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اور خوش الخوانی۔ خوش الخوانی یہی ہے کہ آپ کا لہجہ کس طرح کا تھا۔ آپ پتہ ہے آج کل آپ کسی عالم کو جو ہے وہ قاری کو پڑھتا دیکھیں قرآن مجید تو بعض کی آواز اتنی اچھی نہیں ہوتی اور بعض کی تلاوت سن کے بڑا مزہ آتا ہے۔ تو یہ وہی تھا کہ ان کا جو گلا ہے بہت ہی مزے کا تھا اور ان کی آواز مزے کی تھی۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو غیر معمولی شغف اور انہماک تھا، بڑا شوق تھا ان کا اور بڑے ڈیپلی اس کے اندر کھو کر جو ہے وہ پڑھتے ہوتے تھے۔ فرصت کا تمام وقت جتنا بھی ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا قرآن مجید کی تلاوت میں گزارتے تھے۔ آپ کی آواز اس قدر عمدہ اور سریلی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان کو لحن داؤدی سے حصہ ملا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق مشہور تھا کہ ان کی آواز بہت ہی سریلی، بہت ہی مزے کی تھی اور وہ جب بولتے تھے تو وہ پرندے بھی رک کے ان کی آواز سنتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک ٹاپ کے لیول کے تھے نا حضرت داؤد علیہ السلام۔
جیسے حضرت یوسف کو کہتے ہیں کہ وہ جی حسن کے اندر جو ہے وہ ٹاپ کے تھے، تو ان سے جو ہے وہ اگزامپل دی جاتی ہے کہ اس بندے کا حسن جو ہے وہ ان کی طرح ہے یا ان سے کچھ کم ہے یا اس طرح سے. تو اس لیے جس کا گلا اچھا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے وہ اس کے انڈر آ رہا ہے. تو اس طرح سے یہ مثال ان سے دی جا رہی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قرآن مجید پڑھنا اس قدر پسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاں قرات کرتے سنتے وہیں کھڑے ہو جاتے. حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں فرمائش کر کے ان سے قرآن مجید سنا کرتے تھے. آج بھی دیکھیں جو بندہ نعت، اب ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں، جو بچہ جو ہے وہ نعت بڑی اچھی پڑھتا ہے تو ہم اس سے کئی دفعہ جو ہے وہ نعت بار بار سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ مزہ آتا ہے سننے کا. تو یہی چکر یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. لاسٹ پہ آ گیا جی وفات. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ذوالحجہ کے مہینے میں 44 ہجری کو وفات پائی، یعنی ہجرت کے 44 سال کے 44 ایئرز کے بعد. وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 61 برس تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہ سارے لوگ جن کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں ان کی لائف جو ہے وہ اس سے ہمیں رہنمائی مل رہی ہوتی ہے. تو مشعل راہ کا یہی مطلب ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت اور کردار کے مختلف پہلوؤں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں، کامیاب ہو سکیں. ایکسرسائز شروع کرتے ہیں. پہلا MCQs ہی ہوتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ بن قیس. ٹھیک ہے، اصل نام عبداللہ تھا اور ظاہر قیس ان کے والد کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہاں کا عامل مقرر کیا؟ تو یہ ہے جی یمن، کیونکہ یمن کے ہی رہنے والے تھے تو وہیں پہ ان کو عامل مقرر کیا. عہد رسالت میں کتنے لوگوں کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی؟ تو یہ بھی ہم نے پڑھا 6 لوگوں کو. حضرت ابو موسیٰ اشعری کی سیرت کا سب سے نمایاں وصف کیا ہے؟ اب اس میں نمایاں وصف میں پڑھ رہا تھا تو اس میں سادگی بھی آ رہی تھی، ان کی توکل بھی تھا، یہ لفظ دونوں استعمال ہوئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ تھا کیونکہ اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تو یہ ان کی ایک نمائندگی تھی، کہ ایک نمایاں چیز تھی. تو میرے حساب سے یہ ہونا چاہیے آنسر. اب چیک کریے گا چوتھے والے کا، الف والا. اور 5واں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ کتنی انہوں نے احادیث بتائی؟ تو وہ 360 بنتی ہیں. اب آ جاتے ہیں شارٹ کویسچن میں. پہلا شارٹ کویسچن ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام اور کنیت بتائیں. تو یہ تو بڑا آسان ہے. شروع کی یہ دیکھیں جو پہلی لائن ہے نا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ اور کنیت ابو موسیٰ تھی. نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو موسیٰ ہے. تو آئی تھنک یہاں تک یہ چھوٹی سی لائن یہی اس کا پہلے کا آنسر بنتی ہے. نمبر 2 دیکھیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے قبول اسلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کس طرح اور کب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ تو یہ یہیں سے یہ جو ڈیڈ لائن ہے نا قبول اسلام والی، یہی کافی ہے. یہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں اسلام کا سورج طلوع ہونے سے اور اسلام قبول کیا. تو یہ ڈیڈ لائن جو ہے یہ انف ہے کیونکہ ظاہر شارٹ کویسچن ہے، اتنا ہی ہمیں لکھنا چاہیے. تیسرا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے کارہائے نمایاں، یعنی کہ جو انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں وہ بتائیں. تو وہ جو ہے یہاں پہ کہیں پہ یہ دیکھیں یہ کارہائے نمایاں لکھا ہوا. تو یہ 2 لائنیں ہیں، اس میں سارا ظاہر چیزیں آنی چاہیے تو یہ ساری لکھ دیں. مکمل یہ 2-2.5 لائنیں جتنی ہیں سارا آپ نے اس کو لکھنا ہے. نمبر 4، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کب اور کتنے برس کی عمر میں وفات پائی؟ تو یہ بھی اینڈ پہ بڑا چھوٹا سا آنسر موجود ہے، یہ لاسٹ والا یہ یہاں پہ آ جائیں. تو یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ذوالحجہ کے مہینے میں یہاں سے لے کے 61 سال تھی. تو یہ پہلی لائن جہاں پوری ہو رہی ہے نا یہاں تک آپ نے اس کو کر لینا ہے. چوتھا کویسچن ہو گیا. 5واں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو عامل مقرر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو یہ بھی شروع میں ہی تھا پہلے پیج کے اینڈ پہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندوں کو بھیجا تھا. یہ دیکھیں یہ یہیں سے آئی تھنک کر لیں یا اس کو ایسے کہہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایسے کہا کہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کے بعد یہ لکھ لیں کہ تم دونوں آسانی پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لکھیں. اصل آنسر تو یہ ہے نا، ٹھیک ہے. تو وہ شروع میں بس یہ لکھ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور نیچے یہ لکھ دیں. تو یہ آپ کے 5 شارٹ کویسچن ہو گئے. لانگ کویسچن جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حالات زندگی تحریر کریں. اب حالات زندگی تو بیسیکلی یہی ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، تو اس میں تو اس حساب سے ہر چیز ہی آ جاتی ہے. لیکن شروع والی جو چیزیں ہیں نا یہ جو قبول اسلام والی ہیں یا شروع میں
یہ جو نام وغیرہ بتایا جا رہا ہوتا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ بتایا جا رہا ہوتا ہے، تو یہاں سے لے کے شروع سے لے کے نا، تو میرے حساب سے یہ جو دوسرا پیراگراف ہے نا، یہاں تک آپ کو کرنا چاہیے. فتح خیبر کے بعد مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے، یہاں تک کر لیں. اگر کچھ اور ڈالنا چاہتے ہیں تو اینڈ پہ جو ان کی وفات کا ایک دو جملہ ہے نا، وہ بھی اس میں ڈال لیں. یہ جو وفات پائی، ٹھیک ہے نا، یہ جو چوتھا شارٹ کویشچن ہم اس کو ریڈی کرتے ہیں، تو یہ بھی ساتھ لگا لیں. تو آئی تھنک کہ پہلے سوال کا پراپر آنسر بن جائے گا لانگ والا. دوسرا جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی علمی خدمات. اب علمی خدمات جو ہیں وہ بھی کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں لکھا ہوا. یہ دیکھیں اشاعت علم، تو یہ تقریباً یہ کتنی 3.5 لائنیں ہیں. تو جب آپ کاپی پہ لکھیں گے تو مے بھی آدھا پیج بنے، تو اتنا لکھ لیں. یا اس کے ساتھ پھر اگر آپ ایکسٹرا ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ جو فضل و کمال ہے نا، اس کو اینڈ پہ پہلے یہ سارا لکھ کے اشاعت علم والا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد پھر آپ یہ فضل و کمال والا جو ہے نا 2.5 لائنیں یہ بھی ڈال لیں ساتھ. تو پھر جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ہو جائے گا لانگ. تو بس ٹھیک ہے جی، دیٹس اٹ، ہو گیا. تو نیکسٹ انشاءاللہ اگلا چیپٹر کرتے ہیں. اوکے پھر بچوں، اللہ حافظ.